الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ آپ حضرات صبح سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور دین کے لیے اس طرح مل بیٹھنے کی عادت عطا فرمائے۔ بیٹھتے تو ہیں بھائی ہم، آخر آپ سارا دن کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہو، تو جو دنیا کا کام کرتے ہو اس کے لیے ہر روز بیٹھتے ہو، تو آج آپ لوگ علم حدیث کے لیے بیٹھے ہو، تو میں نے عرض کیا مسلمانوں کی یہ بھی عادت ہونی چاہیے کہ علم حدیث کے لیے وہ بیٹھے۔ تو ایک نیت ہم پہلے کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات جاری رکھیں گے کہ آج میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں تو ہم نیت کر لیں کہ آج ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، مرد بھی اور عورتیں بھی وہ یہ نیت کر لیں کہ آج ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یہ نیت پہلے کر لیں، پھر میں اس نیت کی ایک برکت بتا کر آگے چل پڑوں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری اور آپ کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی طالب علم رکھے، علم کی تلاش کرنے والا رکھے۔ یہ جب میں اور آپ نیت کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس نیت کا ایک فائدہ بتا دیتا ہوں مسئلے کے حوالے سے، شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو تو دوبارہ تازگی ہو جائے گی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں اور آپ کبھی آتے ہیں تو لیٹ ہو جاتا، جیسے اب عصر کی نماز پڑھیں گے تو کبھی ہم لوگ آئے تو دیکھا کہ امام صاحب نے چاروں رکعتیں پڑھا لی، آخر میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور ابھی 1 منٹ کے بعد سلام پھر جائے گا۔ آپ وضو کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہو کہ ابھی سلام نہیں پھیرا، امام صاحب نے کیا نہیں پھیرا؟ سلام نہیں پھیرا۔ آپ نے بھی آ کر نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کر ساتھ بیٹھ گئے۔ تو جب آپ ساتھ بیٹھ گئے تو سلام پھیرنے سے پہلے جو شخص اللہ اکبر ساتھ کہہ کر بیٹھ جائے وہ جماعت میں شریک ہو گیا۔ وہ کس میں شریک ہو گیا؟ جماعت میں شریک ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، یہ شریک ہوا، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آخری لمحے میں آ کر شریک ہوا ہے اس کو اکیلے شخص کی نماز کا ثواب ملے گا یا باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ تو مسئلہ یہ کہ اس کو بھی باجماعت نماز کا ثواب ملے گا۔ جو سلام پھیرنے سے
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص جو سلام پھیرنے سے پہلے آ کر شریک ہو جائے جماعت میں شریک سمجھا جاتا ہے اور اس کو با جماعت نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے خود ہی کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں. یہ دنیا میں کوئی ملازم سارا دن غیر حاضر رہے اور آخری 5 منٹ میں آ کر حاضری لگانا چاہے تو آپ نہیں حاضری لگانے دیں گے اور اس دن کی تنخواہ بھی نہیں دیں گے کہ اس نے تو سارا وقت ادھر ادھر گزار دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں ہم 4 رکعتیں گزار کر پہنچے ہیں اور آخر میں 1 منٹ پہلے آ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی با جماعت نماز کا ثواب دو. یہ شریک ہو گیا. جب یہ شریک ہو گیا تو اس کو با جماعت نماز کا ثواب دو. اگر بھائی آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے تو اب ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا میں اور آپ سارے کیا نیت کر لیں. آج میں اور آپ بھی بخاری کا آخری حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اکیلی بیٹیاں نہیں ہماری پڑھ رہی, ہم بھی اس سبق میں شریک ہونے کے لیے آ گئے. انہوں نے یہ کتاب گزشتہ سال شوال میں چھوٹی عید کے بعد پڑھنی شروع کر دی تھی. اساتذہ برخوردار ماشاءاللہ پڑھا رہے تھے یا معلمات بھی پڑھا رہی تھی. یہ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں. جب یہ آخری حدیث آتی ہے تو مجھے اور آپ کو اعلان کر کے کہتے ہیں مسلمانوں جلدی جلدی آ جاؤ اور تم بھی حدیث کا علم حاصل کرنے کی نیت کر کے آگے بیٹھ جاؤ. ابھی ہم نے سلام نہیں پھیرا ہے, تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ. تو بھائی انہوں نے تو پورا سال یہ پڑھ کے ثواب لیا اور جب سلام پھیرنے کا وقت آیا نا, آج سلام پھر رہا ہے ابھی, تو انہوں نے مجھے اور آپ کو بھی بلا لیا اور بلا کر کہا طالب علم بن کر نیت کر کے بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے جو ثواب ہمیں دیا ہے مفت میں تمہیں مل جائے گا. تو اتنا بڑا ثواب انہوں نے جو پورا سال پڑھ کے 4 رکعتیں پڑھ کے لیا, تو ہم آخر میں پہنچے اور آ کر طالب علم کی نیت سے بیٹھ گئے. اللہ ان کی برکت سے وہ اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے گا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم کیا بن کے بیٹھے ہوئے بھائی, طالب علم, تاکہ جو ثواب ان کو ملنا ہے ان کی نماز تو ہونی ہے آج مکمل, اور ہم سلام سے پہلے آ کر بیٹھ گئے ہیں تو جو سلام سے پہلے آ جائے اللہ میاں با جماعت نماز کا ثواب سبھی کو عطا فرما دیتے. تو اس لیے میں اور آپ طلب علم کی نیت سے بیٹھا کریں. اور دوسری درخواست یہ بھی کر دوں گا کہ آئندہ سے ہمارے مولانا کو نہ کہنا پڑے کہ آج ختم بخاری ہے آپ لوگ آ جائیں, بلکہ آپ ٹیلی فون کر کے پوچھا کریں کہ حضرت بخاری شریف کا سلام کس دن پھیرنا ہے. تو ہم اس سے پہلے آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ بیٹھ کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے. تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ علم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, ان کو پڑھنا اور سننا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میں پہلے ایک قول نقل کر دیتا ہوں. اس قول کے نقل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بیٹیاں پڑھنے کے لیے آ رہی تھی یہاں, ان کو تو ملا علم, یہ تو عالمہ بن گئی. تو سوال یہ کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, ان کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملا, یہ ایک سوال ہے. تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے, پوری مری والوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے, بلکہ میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں پوری امت کو کیا فائدہ مل رہا ہے, وہ فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت بڑے تابعی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث, کہ اللہ تعالی اس امت پر آنے والے عذاب و بلا, آسمان سے جو مصیبتیں عذاب و بلا نازل ہونے والی ہوتی ہیں, جب بچے یا بچیاں اپنے نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے چلتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں بیٹی کہاں جا رہی ہو, تو وہ کہتی میرا دورے کا سال ہے, میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں.
میں بخاری مسلم ترمذی پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، احادیث کا علم لینے کے لیے جا رہی ہوں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اپنے نبی کی حدیث کا علم لینے کے لیے کوئی مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قدموں کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ صرف چلنے کی برکت سے امت پر آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیا جاتا ہے کہ بھئی اس امت پر عذاب و بلا مت بھیجو۔ بھائیو، جو میرے اور آپ کے کرتوت ہیں نا، کام، برے کام جن کو ہم کہتے ہیں ان کو کرتوت کہا جاتا ہے، تو جو میرے اور آپ کی برائیاں ہیں اس پر تو بھائی اللہ میاں کی پکڑ آئے تو آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ یعنی ہمارے کام تو ایسے ہیں جیسے پہلی قوموں پر اللہ نے پتھر برسا دیے، زمین میں دھنسا دیا، زلزلے لا دیے اور ہوائیں چلا دی اور پتہ نہیں کیسے کیسے عذاب آئے، تو ان میں تو وہ ایک ایک جرم تھا، ہمارے اندر تو وہ سارے ہی پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو بچنے کی وجہ بتا دیتا ہوں، جب تک میرے اور آپ کے اندر ایسے لوگ، ایسے مرد اور عورتیں رہیں گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے چلیں، سفر کریں، پیدل آئیں، جیسے بھی پہنچیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ سفر کر کے چلتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنے کی برکت سے یدفع البلا عن هذه الامہ، پوری امت پر آنے والے عذاب و بلا کو ٹالتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں فائدہ یہ مل رہا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے جب یہ بیٹیاں حدیث پڑھتی ہیں تو اللہ خوش ہو کر آسمان سے عذاب و بلا کو ٹالتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ اور عذاب کو نہیں ٹال سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی ٹیکنالوجی کتنی سے کتنی ترقی یافتہ ہو جائے، وہ اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ اللہ کے عذاب کو تو بھائی یہ عمل ہی روکے گا کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو، اس کے لیے گھروں سے چلو، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم اپنے عذاب و بلا کو ٹال دیں گے۔ تو ان کی برکت سے ہمیں فائدہ یہ ملا ہے کہ ہم عذاب و بلا سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مدارس جن میں احادیث نبویہ پڑھائی جا رہی ہیں، بھائی یہ میرے اور آپ کے محسن ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 2، یہ جو بچیاں احادیث پڑھتی ہیں اور عالمہ بنتی ہیں یا بچے پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھے، وہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی، تو جو بھی پڑھے گا یہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں ایک عربی کا شعر ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَاحِبُ، کہ جو لوگ علم حدیث حاصل کرتے ہیں، یہ کتاب ان بیٹیوں نے پڑھی ہے، اس میں حدیث آپ کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا جو علم حدیث حاصل کرتے ہیں ہم اہل النبی، یہ علم حدیث حاصل کرنے والے اپنے نبی کے گھر کے افراد بن جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، وہ گھر میں بلا جھجک آ جاتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم علم حدیث سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو تو اہل النبی، تم گویا یوں سمجھو کہ اللہ نے تمہیں نبی کے گھر کے افراد میں پیدا کر دیا، تم نبی کے گھر میں چلے گئے ہو اور نبی کے خاص آدمی بن گئے ہو۔ وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَاحِبُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے 14 صدی پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم 15ویں صدی کے اندر ہیں، ہم آپ کے جسم اقدس کے پاس تو نہیں بیٹھے، جسم اقدس تو دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ کی زبان اقدس سے جو ارشادات نکلے جنہیں انفاس قدسیہ کہا جاتا ہے، تو ان بیٹیوں نے جب یہ ارشادات پڑھے تو یہ میرے نبی کے ارشادات کے پاس دن رات بیٹھتی، دن رات اسی میں گزرا کہ حضور کے ارشادات پڑھ رہی، سن رہی، پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے
اگرچہ حضور کے جسم کے پاس تو نہیں بیٹھی لیکن حضور کے ارشادات اور انفاس قدسیہ کے پاس بیٹھی ہیں، اور جب یہ اس کے پاس بیٹھی ہیں تو گویا ان کو مانوی صحبت حاصل ہو گئی ہے۔ کسی کے پاس بیٹھنا کبھی جسمانی طور پر ہوتا ہے اور کبھی علمی طور پر ہوتا ہے۔ آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے، تو اگرچہ جسمن تو آپ اس کے پاس نہیں ہیں لیکن علمی طور پر آپ اس کی بات سن کر اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ تو ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے بنا دیا، اور ان بیٹیوں کو حضور کی جسمانی صحبت تو نہیں ملی لیکن جسے آپ روحانی صحبت کہتے ہیں، علمی صحبت کہتے ہیں، وہ ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ جو سعادت اور خوش قسمتی ہے یہ طاقت کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتی، تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے ان بیٹیوں کا مقدر بنایا کہ ان کو اپنے نبی کی روحانی صحبت عطا فرما دی، علمی صحبت عطا فرما دی۔ چلے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان بیٹیوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم حاصل کیا۔ کن کا علم حاصل کیا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں جو لوگوں نے ایجاد کیے، ان کی بکس لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک علم وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ تو آپ بحیثیت مسلمان بھی کہہ دیتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں بحیثیت انسان بھی، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، منصف مزاج انسان بھی ہے، تو وہ یہ مانتا ہے کہ جو حضور علم چھوڑ کر گئے ہیں اس سے بہتر علم کائنات کے اندر نہیں۔ میں نے کہا ریسرچ اور تحقیق بھی یہ کہتی ہے اور میرا ایمان بھی یہ کہتا ہے۔ تو ان بیٹیوں نے اپنے نبی کا علم حاصل کیا، اور جب کوئی اپنے نبی کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ نبی کی وراثت حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو اپنے نبی کا علم حاصل کرتا جائے وہ اپنے نبی کا کیا بنتا جائے؟ وارث۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ سن لیں پھر اگلی بات بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کا خاندان تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ددھیال ہے، ننیال ہے، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، آگے ان کی اولادیں، یہ سارا خاندان کہلاتا ہے۔ لیکن جب کوئی فوت ہوتا ہے بھائیو، تو جو اس کی جائیداد، اس کی وراثت، اس کی زمین، اس کا بینک بیلنس، وہ پورے خاندان کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرتے ہو یا صرف قریبیوں کو دے دیتے ہیں؟ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بھائی اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں لیں گی یا بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو تقسیم کی جائے گی؟ آپ کے ہاں کیا کرتے ہیں بھئی؟ سب کو تقسیم کرتے ہو؟ نہیں، وہ کہتے ہیں میرے بچے، یہ صرف میرے بچوں کا حق ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، چونکہ مرنے والے کے جو جتنا قریب ہوگا وہ وارث بنے گا۔ دور والا رشتہ دار تو ہے، چچا رشتہ دار ہے، چچا کے بیٹے بھی رشتہ دار ہیں، ماموں بھی رشتہ دار ہے، ماموں کے بیٹے بھی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ دور کے رشتے ہیں، اور جو حقیقی بیٹا ہے وہ قریب کا رشتہ ہے۔ تو اس لیے میری جائیداد کا وارث کون بنے گا؟ جو میرا بیٹا ہوگا، وہ میری وراثت لے جائے گا، میرے بھائیوں کو نہیں ملے گی، میری بہنوں کو بھی نہیں ملے گی، چونکہ میرا بیٹا اور بیٹی موجود ہے تو قریبی کو وراثت ملتی ہے۔ اب اتنا مسئلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وارث صرف رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ قریبی رشتہ داری، کہ جو قریب ہے اس کو وارث بناؤ۔ مسئلہ بھی یہ ہے اور ہم لوگ عمل بھی اسی پر کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ایک سوال ہے کہ میرے نبی کی وراثت کیا ہے؟
میرے نبی کی وراثت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. آپ نے فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، ہم بطور وراثت مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے کہ بھئی یہ لو اتنے پیسے لے لو اس کو آپس میں بانٹ لینا. تو فرمایا ہم کوئی درہم اور دینار وہ بطور وراثت جو تقسیم ہو ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں، نبی ایسے نہیں چھوڑتے ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی ہماری ملکیت میں ہو وہ صدقہ، ما ترکناہ صدقہ، وہ وقف ہو جاتا ہے، صدقہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ ہم وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، تو بھائی کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ کر جائیں. اگر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے چھوڑتے ہیں تو ہمارے نبی ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ تو آپ نے فرمایا بل ورثوا العلم، ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنی جائیداد، اپنی وراثت وہ علم کی صورت میں چھوڑ کر جاتے ہیں. ہماری وراثت وہ ہمارا علم ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء کی وراثت اور جائیداد وہ انبیاء کا علم ہے. جب یہ ان کی وراثت ہے، ایک اصول آپ نے پہلے سن لیا کہ سب رشتہ دار وارث بنتے ہیں یا قریبی بنتے ہیں؟ قریبی بنتے ہیں. اگر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب میں اگلی بات کہتا ہوں. ان بیٹیوں نے الحمدللہ اپنے نبی کا علم، اپنے نبی کی وراثت لی اور اللہ نے ان کو عطا کر دی. اگر یہ نبی کی وراثت لے چکی ہیں تو یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان بیٹیوں کو اپنے نبی کا روحانی قرب عطا فرما دیا. کیا عطا فرما دیا؟ روحانی قرب عطا فرما دیا ہے. کوئی کہے دلیل کیا ہے؟ تو بھائی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے وراثت ان کو دی ہے. کتنی امت ہے ان کے پاس یہ وراثت نہیں ہے. وراثت ملتی اس کو ہے جو قریبی ہو، جو دور کا امتی ہو اس کو وراثت نہیں ملتی. وراثت قریبیوں کو ملتی ہے. تو میں نے کہا ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانی قرب بھی عطا فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی قرب بھی عطا فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی صحبت بھی عطا فرمائی، اور ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے عذاب و بلا کو بھی ٹالا. یہ دولتیں ان بیٹیوں کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور یہ لوگ اس علم حدیث کے لیے میں نے کہا مارے پھرتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں. یہ امت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علم کو جسے علم حدیث کہا جاتا ہے اپنے سینے سے لگا کر آپ کے دور سے چلی اور قیامت تک چلتی رہی. ابھی بیٹا اپنی سند پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی بچہ پڑھ تو رہا ہے لیکن جو لوگ بیچارے سننے والے ہیں تو وہ اتنا تو سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب کوئی عربی پڑھی جانتا ہے، باقی بات کیا ہے. تو میں نے کہا یقیناً بات اتنی اونچی تھی میں اس کو آپ سے سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا تو ہمارا جسمانی نسب نامہ رکھا ہے. میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، یہ میرا شجرہ نسب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ شجرہ نسب یہ میری عزت اور افتخار کا ذریعہ ہے کہ میرا شجرہ نسب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا تعلق کن کے ساتھ، میں کس خاندان سے ہوں. لیکن بھائیو اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے باپ کا ہی نہ پتا ہو تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. جیسے ہمارے جسم کا سلسلہ نسب ہے، ہمارے دین نے ہمارے علم کا بھی شجرہ نسب بنایا ہے. یہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے تک پہنچی ہے اور ان بیٹیوں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے تو استاد نے اپنے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا شجرہ نسب پڑھ کے سنا دیا ہے. تو گویا اس کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی کڑیاں جو حضور سے ملی ہوئی آئی ہیں تو یہ بچیاں بھی اس میں پرو کے رکھ دی گئی ہیں. اور یقیناً یہ جہاں ان کے پیش رو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے جو اس کڑی کے ساتھ جڑ جائے گی، قیامت کے دن اللہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ فرما دیں گے.
تو یہ اپنا شجرہ نسب جو تھا علمی طور پر وہ پڑھ کر ہمیں سنا رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو مستند ذرائع سے باضابطہ طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور آگے امت کو سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ ان بیٹیوں نے بھی میں نے کہا علم حدیث حاصل کیا ہے اور اس کے لیے کمال درجے کی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر حدیث کی بات کر دیتا ہوں اور پھر بات ختم کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث ہیں، یہ اندلس جس کو اسپین کہا جاتا ہے. تو اندلس اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا ایک سفر نامہ ہے اندلس میں چند روز، پڑھنے کے قابل ہے. اہل علم کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، عام لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کیا تھی. یعنی اندلس یہ علم کا اتنا بڑا مرکز ہے. اگر آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب عیسائیوں نے اندلس پہ قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کے جو کتب خانے تھے نا، کتابیں بھری ہوئی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے آگ لگائی تھی. اور ایک دن آگ سے نہیں وہ جلے تھے، ان کو جلانے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک مسلسل آگ لگائی. پھر جا کر وہ کتابیں جلی جو مسلمانوں نے اپنے قلم سے لکھی ہوئی تھی. یہ مسلمانوں کا علم تھا اور ان کی علم دشمنی تھی کہ وہ ہمارے علم کو دیکھ نہ سکے اور انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا. یہاں کے ایک محدث انہوں نے اندلس میں علم حاصل کیا اور پھر بغداد کا رخ کیا. چونکہ یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے، ادھر دوسری طرف ہے. اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں بھائی، پیدل ہی لوگ سفر کرتے تھے. تو یہ اپنے اندلس سے نکلے اور بغداد کی طرف آئے ہیں. اس وقت کے بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کا علم حدیث میں بہت اونچا مقام تھا، ان سے پڑھنے کے لیے لمبا سفر کر کے کتنا وقت خرچ ہوا یہ وہاں پہنچے. اور وہاں پہنچ کے پتہ کیا کہ میں سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت کہاں بیٹھ کے سبق پڑھاتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ان پر حکومت وقت نے پابندی لگا دی اور نظر بند کر دیا ہے. وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، حکومت نے کہا کہ آپ سبق نہیں پڑھا سکتے، پابندی لگا دی حکومت نے. وہ تو آج کل اپنے گھر میں نظر بند ہے. یہ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، میں دنیا کے اس کنارے سے چل کر ادھر آیا تھا اور علم حدیث کے لیے آیا تھا، اب میں سبق نہیں پڑھ سکوں گا، خالی جاؤں، یہ تو بہت مشکل ہے. کوئی راستہ میرے لیے نکالیے کہ میں علم حاصل کر لوں. یہ ساری رات سوچتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک طریقہ ڈالا. صبح کو اٹھا، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا. یہ آپ کے گلی محلوں کے اندر بھی بھکاری لوگ آتے نا، مانگنے والے، فقیر جسے آپ کہتے ہیں، اس کا لباس اپنا ہوتا ہے. ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں کاسا، کوئی پیالہ، کوئی برتن پکڑا ہوتا ہے، اور وہ گھر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر نا خیرات مانگتا ہے، اللہ کے نام پر خیرات دے دو، بھیک دے دو. تو یہ نوجوان بھی صبح کو اٹھا، پتہ کیا کہ امام کا گھر کدھر ہے. اس محلے میں، اس آبادی میں پہنچ گیا اور ایک گلی سے مانگنا شروع ہوا. خیرات مانگ رہا ہے، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فقیر آ گیا ہے، کوئی منگتا آ گیا ہے، بھائی خیر خیرات دے دو اس کو. یہ مانگتے مانگتے 2-4 گلیوں سے گھوم کر امام احمد کے دروازے پہ آ گیا، اپنے استاد کے دروازے پہ آ گیا. وہاں آ کر بھی بھیک مانگا، خیرات مانگی. تو امام اندر سے کوئی روٹی، کوئی آٹا، کوئی دلیا، جو بھی دینا تھا وہ دینے کے لیے نا دروازے پہ آئے. اب جب دروازہ کھولا تو شاگرد نے دیکھا کہ استاد آ گئے اور روٹی دینے آئے ہیں. مجھے بھکاری سمجھ کے مجھے کیا دینے آئے ہیں؟ روٹی. تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت میں اندلس سے چل کے آیا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں، میں اندلس سے چل کے آیا ہوں اور میں روٹی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ سے اپنے نبی کا علم حدیث مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ دو مجھے، میں روٹی لینے نہیں آیا. تو حضرت نے کہا، بیٹے تمہیں پتہ نہیں میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اگر میں نے تجھے سبق پڑھایا نا
تو مجھے جیل میں جانا پڑے گا، تمہیں بھی جیل میں بھیج دیں گے، سزا ہو جائے گی۔ تو شاگرد نے کہا حضرت گھبرائیں نہیں، میں سبق کا انتظام کر کے آیا۔ کہا کیا انتظام کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو میری شکل و صورت، اور میں 3-4 گلیاں گھوم کر آیا ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم نہیں ہے، یہ فقیر ہے، یہ منگتا ہے، یہ بھکاری ہے۔ میں ہر روز ایسے آیا کروں گا، مانگتا مانگتا آیا کروں گا، آپ کے دروازے پر بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور بعض فقیر جو ہوتے ہیں نا منگتے، وہ بڑے لیچڑ ہوتے ہیں، جب تک خیرات نہ دے جانے کا نام ہی نہیں لیتے، کھڑے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو کہا میں ادھر ہی کھڑا رہا کروں گا، آپ کوئی روٹی کوئی آٹا دلیا ہاتھ میں لے کر دروازے کے اندر کی طرف آ جائیں، اور آپ اندر کھڑے ہو کر مجھے میرے نبی کی حدیث سنایا کریں، میں باہر کھڑے ہو کر سبق پڑھا کروں گا۔ جو گزرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو فقیر ہے، امام احمد روٹی نہیں دے رہے جی، جانے کا نام ہی نہیں لیتا، تو لوگ مجھے فقیر سمجھیں گے، آپ مجھے سبق پڑھائیں گے، ہمارا سبق چلتا رہے گا، کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہتے پولیس والے انٹیلیجنس آ گئے تو آپ جو روٹی ہاتھ میں نے یہ مجھے دے دیں، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے بھئی یہ روٹی مانگنے آیا تھا، اور نہ آئے تو آپ اندر کھڑے ہو کے سبق پڑھایا کریں گے، ہم دروازے پہ کھڑے ہو کے سبق پڑھا کریں گے۔ اب ہر روز یہ منگتا بن کے آتا ہے، اپنی عزت کو اپنے نبی کی حدیث کے لیے قربان کر دیا، کوئی عزت نہیں ہے ہمارے لیے، یہ سب کچھ ہے، اس کو قربان کیا۔ لوگ سارے کہتے یہ منگتا ہے، یہ فقیر ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، کہتے رہو، تم یہ کہو ہم طالب علم ہیں۔ اب استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد پڑھتا جا رہا ہے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہو رہی۔ ایک وقت آیا کہ امام کے اوپر سے پابندی ختم ہو گئی، حکومت نے کہا جاؤ جی مسجد میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کرو۔ امام جامع مسجد میں تشریف لائے، سارے شاگرد جمع ہو گئے، جب جمع ہوئے تو یہ نوجوان بھی آیا، تو امام نے دیکھ کر کہا بیٹے تم تو ادھر آ جاؤ نا میرے پاس۔ وہ قریب آئے اور سب شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹو جس وقت حکومت نے میرے اوپر پابندی لگائی تم سب بھاگ بھوگ گئے، کوئی بھی میرے سے سبق نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ طالب علم اس زمانے میں بھی سبق پڑھتا رہا۔ شاگردوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو کہا یہ بھکاری بن کر آتا تھا، فقیر بن کر آتا تھا کہ شک نہ پڑے کہ یہ طالب علم ہے، تاکہ کہیں جیل نہ جانا پڑے، اور یہ فقیر بن کر میرے سے حدیث پڑھتا رہا۔ اس علم حدیث کے لیے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانی کی ہے، پھر جا کر یہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ تو آج چھپنے لگی ہیں، پہلے تو بھائی سینوں میں محفوظ کی جاتی تھی اور آگے منتقل کی جاتی تھی۔ تو ان بیٹیوں نے بھی اگر قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا سند آپ لوگوں نے بیٹے سے سن لی، اور میں نے اس کے متعلق بنا دیا کہ یہ شجرہ نسب ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور انہوں نے درمیان میں کہی ہے، وہ علم یہ عربی زبان کے متعلق ہے۔ بس میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، ہم اپنے ہاں کچھ زبانیں بولتے ہیں، علاقائی زبانیں نا جو ہم گھروں میں بولتے ہیں، اس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، اور ہماری ملکی قومی زبان اردو ہے، اور ہمارے بچے اسکول کالج میں انگلش پڑھتے ہیں۔ انگلش ہماری قومی زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، یہ ہماری معاشی زبان ہے، اس لیے کہ جو بچہ پڑھ جاتا ہے اس کو کہیں ملازمت مل جاتی ہے، یہ پیسے کمانے کی زبان ہے، یوں کہہ لیجئے یہ معاشی زبان ہے، اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اور ایک زبان اور ہے جو میری مادری زبان نہیں، میری قومی زبان نہیں، میرے پیسے کمانے کی زبان نہیں، بلکہ وہ میری اور آپ کی ایمانی زبان ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ایمان کا ہے، اور ایمان اس زبان میں منتقل ہو کر میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ آپ لوگ کلمہ اپنی مری کی زبان میں پڑھتے ہو کہ عربی میں پڑھتے ہو؟ عربی میں پڑھتے ہو تم لوگ۔ قرآن شریف کس زبان میں پڑھتے ہو؟ عربی میں۔ نماز وہ بھی عربی میں۔ تو پتا چلا کہ ایمانیات جو ہیں وہ اس زبان کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ سب سے مضبوط تعلق ایمان کا ہوتا ہے، اس لیے اس زبان سے ہمارا رشتہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اس بچے نے وہ پڑھتے وقت صرف ایک بات آپ کو بتائی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں سب زبانیں میرے اللہ نے پیدا کی ہیں، زبان میں ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے، بس عربی چونکہ اہل جنت کی زبان ہے
اور میرے نبی کی زبان ہے اس لیے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لیکن جو دنیا کی لسانیات، زبانوں کے بارے میں جو علم ہے، لسانیات کا علم بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچی فصیح ترین زبان جو ہے وہ عربی کی زبان ہے، اور اس میں ایک لفظ سے کئی معنی اور کئی معنی کے لیے ایک ایک لفظ یہ عربی کی فصاحت کے اندر ہے. اس کو بیٹا بیان کر رہا تھا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، میری امت کے لوگوں میں تمہیں دو ایسے کلمے بتانے لگا ہوں جو خدائے رحمان کو بڑے پسند آتے ہیں، خدائے رحمان کو بڑے پسند آتے ہیں. میں اس کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے، گفٹ، اور تحفہ وہ لے کر آئے جو بچے کی پسند تھی. بیٹی کے لیے کوئی کپڑے، کوئی زیور، کوئی ایسا تحفہ لے کے آئے جو بیٹی کی بھی پسند تھی. آپ لا کر کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے لیے ہے، بیٹی یہ تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے. جب وہ بیٹا دیکھتا وہ کہتا بابا یہ تو مجھے بڑا پسند تھا، میں سوچتا تھا یہ مجھے کب ملے گا. بیٹی نے کہا بابا مجھے بھی یہ کپڑے اور یہ زیور بڑا پسند تھا، میں سوچتی تھی کب ملے گی، آپ میرے لیے لے کے آئے. تو اگر تحفہ ایسا ہو جس کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو کیا آ جائے، پسند آ جائے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، تحفہ لانے والا بھی خوش ہو جاتا ہے. تو بھائی بندگی تو ہم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بندگی کریں جو اللہ کی پسند ہو، کوئی ایسی بندگی کریں جو ہمارے اللہ کی کیا ہو، پسند ہو. تو اب ہم براہ راست تو نہیں اللہ سے پوچھ سکتے کہ یا اللہ بتائیں آپ کی پسند کیا ہے، ہم وہی کر لیں. ہمارا رابطہ نہیں ہے، لیکن نبی جی کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. تو نبی جی کہتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارے اللہ کی پسند کیا ہے، اگر تم اللہ کی پسند کو پورا کر دو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، آج دو کلمے تمہیں ایسے بتاؤں گا جو تمہارے اللہ کی کیا ہیں، پسند. تو پسند پورا کرنے والا بھی خوش ہو جائے گا اور جس ذات کی پسند پوری کی گئی وہ بھی خوش ہو جائے گی. تو پھر دوسری بات فرمائی خفیفتان علی اللسان، کہ وہ مشکل نہیں ہے، پڑھا ان پڑھ، بوڑھا بچہ، مرد عورت سب زبان سے آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. گھبرانا نہیں، اللہ کی پسند آسان ہے، اور یہ شریعت کا ایک مستقل پہلو ہے کہ ہماری شریعت میں سہولت کا بہت اعتبار کیا گیا. تو آپ نے فرمایا زبان پر بڑے ہلکے. تیسری بات فرمائی ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے وزنی ہوں گے. کل کو جب تولے جائیں گے دیکھنے کو وہ چھوٹا سا ہے لیکن وزن بہت زیادہ ہوگا. میں مثال عرض کر دیتا ہوں، روئی دیکھی آپ نے؟ روئی تو روئی کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن روئی کا وزن نہیں اتنا ہوتا. اور لوہا، پتھر، اس کا جسم چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وزن بہت ہوتا ہے. تو کلمے چھوٹے سے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ثقیلتان فی المیزان، یہ تمہارے اعمال میں بڑے وزنی بن کر آئیں گے. تو آپ نے یہ تین باتیں ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے کہیں کہ تاکہ جب میں اور آپ اس کلمے کو پڑھیں تو دو نیتوں سے پڑھیں گے. ایک یہ کہ انشاءاللہ آج ہم اپنے اللہ کی پسند کو پورا کریں گے. کس کو پورا کرو گے بھائی؟ اللہ میاں کی پسند کو پورا کریں گے. اور دوسرا اس نیت سے کہ یہ وظیفہ کون بتا کر گئے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی بتا کر گئے ہیں. تو اب ہم سارے ایک دفعہ اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو بھائی مرد اور خواتین و حضرات سب سے درخواست ہے کہ یہ ہم نے سبق پڑھ لیا تو سبق پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ صبح و شام اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا
بس یہ سمجھ کے کہ یا اللہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، آپ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ کلمے آپ کو بڑے پسند آتے ہیں، ہم آپ کی پسند پوری کرنے لگیں، اور یہ وظیفہ ہمیں ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں، ہم اپنے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگیں، تو بھائی جتنی اللہ توفیق دے دے، 100 دفعہ پڑھ لو، 50 دفعہ پڑھ لو، 33 دفعہ پڑھ لو، 21 دفعہ پڑھ لو، 11 دفعہ پڑھ لو، اور کوئی نہیں تو 3 دفعہ پڑھ لو، بس ناغا نہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا بھائیوں؟ ناغا نہیں کرنا ہے۔ اللہ جتنی توفیق دے پڑھ لے، اور یہ 2 نیتیں کر کے کہ میں اپنے اللہ کی پسند پوری کرنے لگا ہوں اور اپنے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگا ہوں، تو کرو گے اس پہ عمل؟ تو اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بیٹیوں کا بھی سبق ہے اور یہ میرا اور آپ کا بھی سبق ہے، تو ہم خود بھی اس سے وابستہ رہیں اور اپنی نسل نو کو بھی بھائی اس سے وابستہ کریں۔ انشاءاللہ جو کام ان مدارس میں ہو رہا ہے یہ میری اور میری نسل کی ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے ایمان بچتا ہے بھائی، یہ میرے رشتے کو میرے نبی کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، روحانی طور پر قرب دیتا ہے، آسمان سے آنے والی عذاب و بلا کو ٹالتا ہے، خیروں کو کھینچ کے لاتا ہے، اور یقیناً مجھے میرے نبی کے ساتھ اگر عقیدت اور محبت ہے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا لایا ہوا علم خود بھی حاصل کروں اور نبی جی کی امت میں بھی اس کو پھیلاؤں۔ تو یہ کام آپ کے ان مدارس میں بڑی خاموشی سے کیا جا رہا ہے، تو بھائی خود بھی وابستہ رہو اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے وابستہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔